السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین، آج کی ہماری سورہ ہے سورہ علق۔ سورہ علق بھی مکی سورہ ہے اور اس میں کل 19 آیات ہیں۔ تو یہ سورہ علق جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی تھی۔ اس کی جو 5 آیات نازل ہوئی تھیں یہ سب سے پہلی وحی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو قرآن پاک کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے تو اس سورہ کا نمبر 96 ہے، 96 نمبر پہ یہ سورہ علق ہے۔ اور ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اما پارے میں ہی پہلی وحی کی یہ سورہ علق موجود ہے، اور سب سے آخری وحی جو نازل ہوئی تھی یعنی کہ سورہ نصر، وہ بھی اما پارے ہی میں موجود ہے۔ اس سورہ کی شان نزول ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی پیغمبر کو جب نبوت دیتے ہیں تو پہلے اس کا کیریکٹر لوگوں میں منوا لیتے ہیں، اور زیادہ تر جتنے بھی انبیاء کو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر میں ہی ملی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال کی عمر تک لوگوں کے درمیان رہتے تھے، مطلب وہ اس وقت نبی نہیں تھے، ایک عام بندے کی طرح وہ لوگوں میں رہتے تھے، اور اپنا کیریکٹر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیریکٹر لوگوں میں منوایا، اور لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے ہیں، کبھی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، کوئی بھی جادو یا کاہن کے پاس جانا یا ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا ہے، کوئی بھی شرک والے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے۔ اس کے علاوہ جو صادق اور امین کا لقب اہل مکہ نے اللہ کے رسول کو دیا تھا وہ بھی نبوت سے پہلے، یعنی کہ اللہ اپنے نبی کا کیریکٹر پہلے ہی منوا لیتے تھے۔ پھر جب 40 سال کی عمر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ روایت جو ہے وہ مسلم میں موجود ہے، بخاری میں بھی ہے، اور اماں عائشہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ اماں عائشہ نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جو ہے وہ بالکل سچ ہو جاتے تھے، یعنی جو آج خواب دیکھا وہ چیز کل رونما ہو جاتی تھی۔ ابتدا نبوت کی اس طرح ہوئی، کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے وہ دنیاوی زندگی سے اچاٹ ہونے لگا، اور اللہ کے رسول نے چاہا کہ میں تنہائی میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اور اس طرح انہوں نے ایک پہاڑ ہے جبل نور، اس کی غار میں غار ہرا ہے، اور وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کی تنہائی میں۔ تو کافی دنوں تک یہ سلسلہ بھی چلتا رہا۔ اماں ختیجہ سے وہ اپنا کھانے پینے کا جو سامان ہے تھوڑے دنوں کا اور پانی وغیرہ وہ لے کر جاتے تھے، اور وہاں عبادت میں مصروف ہوتے تھے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد واپس آتے تھے، پھر وہ اپنا سامان وغیرہ لے کے جاتے تھے۔ تو یہ تھوڑے دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار ہرا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ پڑھیے۔ یہ جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے تو یہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ تو اب ہم تفسیر شروع کرتے ہیں، اور پھر ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس سورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو کیا پیغام دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب غار ہرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھی بس۔ اس کے بعد ایک تھوڑا بریک آیا تھا، اس کے بعد جو بریک کے بعد جب وحی نازل ہوئی وہ سورہ مدثر نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا تب یہ جو سورہ علق کی بقیہ جو آیات ہیں وہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سورہ علق ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ پورشنز میں نازل ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا ہے، تو آپ پڑھتے رہیے، آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں پھر جبرائیل امین جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا پڑھیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں۔ تو اب یہاں پر مفسرین کرام اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر صرف زبانی پڑھنے کی بات ہوتی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پڑھ لیتے، اور وہ اس طرح نہ کہتے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں امی ہوں، کیونکہ زبانی تو کسی سے بھی کہا جائے گا، کوئی بھی پڑھا لکھا نہ ہو وہ زبانی تو پڑھ لے گا، کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر ہوگا اس کو بھی اگر ہم پڑھائیں گے تو وہ زبانی پڑھے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے چونکہ یہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور اللہ کے رسول نے اس کو نہیں پڑھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جو جبرائیل لے کے آئے تھے وہ وحی، وہ کوئی ریٹن فارم میں تھی، اور وہ حضرت جبرائیل اس طرح کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں امی ہوں۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور انہیں بھینچا، پھر کہا کہ آپ پڑھیں، پھر اللہ کے رسول نے وہی بات کہی۔ اس طرح یہ 3 بار ہوا، اور 3 بار جبرائیل امین نے جب ان کو بھینچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں جو ہے وہ علم کی روشنی آئی، اور پھر اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ اب آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کیا۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی جب بھی ہم پڑھیں تو ہمارا اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر اس کو پڑھا جائے، جیسے کہ سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جائے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا جائے شیطان سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ رب کے نام سے پڑھیں، اور اس کے نام سے پڑھیں کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ کیا پیدا کیا ہے؟ تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان، حیوان، چرند، پرند، سارا کچھ جو ہے وہ اکیلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ اس کا نام لے کر پڑھیے، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا ہے۔ اب علق کا کیا مطلب ہے؟ بہت سی تفاسیر میں اس کا مطلب ہوتا ہے خون کا لوتھڑا لیا گیا ہے، لیکن اب جو لیٹسٹ مفسرین کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ خون کا لوتھڑا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ علق کے میننگ میں نہیں آتا۔ علق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل چھوٹی سی معمولی سی جھلی ہوتی ہے جو کہ رحم مادر میں چمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں علق سے وہ مراد ہے جو بالکل ابتدائی اسٹیج میں ہوتا ہے نطفے کے بعد، تو اس کو علق کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم کبھی انڈا توڑیں اور وہ انڈا اگر کریشن کے پروسیس میں آ گیا ہو، اگر وہ تخلیق کے مراحل میں آ گیا ہو بہت زیادہ ہیٹ کی وجہ سے، تو آپ کبھی نوٹ کریں گے کہ اس کے اندر ریڈ کلر کی بلڈ کی ایک چھوٹی سی پٹکی ٹائپ ہوتی ہے، تو اس کو علق کہتے ہیں۔ مطلب یہاں پر ابھی یہ تخلیق کا عمل شروع ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے انسان کو بنایا گیا ہے، جو سٹیج بائی سٹیج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ کے نطفے سے بنایا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں علق سے بنایا ہے، پھر خون کے لوتھڑے سے۔ تو یہ سارے مختلف سٹیجز ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان جو ہے یہ کلائمیکس ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن کا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا نا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو دنیا کی تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ پھر نیکسٹ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی انسان ایک واحد ایسی ہستی ہے جسے اشرف المخلوقات کا خطاب بھی ملا ہے، اور سورہ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے جو تمام مخلوقات میں چوٹی کی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب آپ پڑھتے رہیے، اور اس رب کے نام سے پڑھتے رہیے جو بہت بڑا کرم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکیدی طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو عذر آپ نے پیش کیا ہے نا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں یا میں قاری نہیں ہوں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا ہے، انسان کی کوتاہیوں سے معاف کرنا، درگزر کرنا یہ اس کا خاص وصف ہے۔ تو اب آپ پڑھائی کنٹینیو کیجئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم انسان کو سکھایا ہے، وہ قلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ بھی جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا تھا تو سب سے پہلے اللہ نے قلم کو تخلیق کیا، اور پھر قلم کو اللہ نے حکم دیا کہ تم وہ لکھو جو ہو چکا، اور وہ لکھو جو ہونے والا ہے۔ تو ہو چکا وہ یعنی کہ قلم کی پیدائش، اور اس کے بعد قیامت تک کے جتنے بھی معاملات تھے، تقدیر اور قرآن پاک اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ اور اسی طرح سے جتنے بھی علوم ہم سیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ سارے علوم جو ہمیں بتائے ہیں، وہ سارے بھی قلم کے ذریعے ہی ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ ہم جو لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں قلم کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک بھی ہمارے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے، احادیث کی کتب بھی جو ہیں وہ ریٹن فارم میں موجود ہیں، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ احادیث ریٹن فارم میں اگر موجود نہ ہوتی تو کتنی زیادہ پرابلم ہو جاتی۔
تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا ہے، اور انسان کو وہ سکھایا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ بقرہ میں اس کی کافی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں زمین میں انسان کو بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ اب وہ کیا چیزیں تھیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم مجھے چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نام بتلائیے، تو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے انسان کو سکھایا ہے ہر وہ چیز جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ شورا کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے یہ آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو یہ تمام علوم جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، سارا کچھ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سکھایا ہے، ورنہ انسان کچھ بھی جانتا نہیں تھا۔ اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے یا میں امی ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خامی نہیں تھی بلکہ یہ خوبی تھی، اور اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 میں بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نہ تو کچھ پڑھ سکتے تھے نہ کچھ لکھ سکتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ عام انسان کے بارے میں اس چیز کو ہم خامی تصور کرتے ہیں نا، لیکن نبی پاک کا یہ معجزہ تھا اور ان کی خوبی تھی، وہ اس سینس میں کہ اگر اللہ کے رسول کو پڑھنا آتا ہوتا یا لکھنا آتا ہوتا تو پھر لوگ یہ اعتراض کرتے کہ اللہ کے رسول نے یہ قرآن پاک خود بنایا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز مینشن کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور یہ امی ہونے کی جو صفت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ خوبی ہے اور یہ ان کا معجزہ ہے کہ نہ آپ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ جس طرح دنیاوی لوگ مدرسے کالج وغیرہ جاتے ہیں، وہ پورا معاشرہ ہی امی تھا، اسی امیوں میں سے اللہ نے ایک امی کو سلیکٹ کیا، جو اللہ سورہ جمعہ میں بھی فرماتے ہیں، اور سورہ عنکبوت میں اس کو اللہ نے کلیئر کیا کہ اس وجہ سے آپ کو امی ہونے کی صفت دی گئی تاکہ لوگ شک و شبہ میں نہ پڑ جائیں کہ یہ کلام جو ہے وہ نبی پاک نے خود بنایا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے دلیل ہے، اس معجزے سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ 5 آیات جو ہیں یہ پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسپیشیز کے لحاظ سے انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، جیسا کہ سورہ فصلت میں بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ اور بے شک مرتبے کے لحاظ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں، اور آپ کے مرتبے تک کبھی بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اسپیشیز کے لحاظ سے آپ انسان ہی تھے۔ تو ایک انسان جب اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ دیکھے گا، سب سے پہلے تو غار حرا میں اچانک سے ایک فرشتے کا نمودار ہونا، اور پھر اللہ کے رسول کو سینے سے لگا کر انہیں بھینچنا، اور پھر ان کے دل میں جو علم ٹرانسفر ہوا اور پھر ان کو پڑھانا، یہ سارا کچھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز ایکسپیرینس کی جو پہلے کبھی نہیں کی تھی، تو اللہ کے رسول پر تھوڑا سا خوف طاری ہو گیا، اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول تھوڑے سے گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس تشریف لائے تو اماں خدیجہ سے سارا یہ واقعہ بیان کیا، اور پھر اماں خدیجہ سے کہا کہ آپ مجھے کپڑا اڑا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول کو جب اماں خدیجہ نے کپڑا اڑا دیا تو پھر وہ جو ہے وہ خوف جاتا رہا، اور اماں خدیجہ نے کہا کہ پھر اللہ کے رسول جو ہے وہ نارمل ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک نیچرل پروسیس تھا کسی بھی انسان کے ساتھ جو بشر ہوگا، وہ جس کو یہ سارا کچھ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اچانک سے یہ سارا کچھ دیکھ کے تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہوگا۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اماں خدیجہ نے وہ چادر اڑائی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئے تھے، پسینے میں شرابور ہو گئے تھے، تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہوئے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول نے اماں خدیجہ کو یہ سارا کچھ بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو اماں خدیجہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ پیارے بندے ہیں، اور آپ اللہ کی جو مخلوق ہے ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں، آپ غریبوں کی اتنی مدد کرتے ہیں، آپ بہترین امانت دار ہیں،
آپ جو ہے وہ لوگوں کی ہر طرح سے ہیلپ کرتے ہیں، بہت بہترین مہمان نواز ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرے گا۔ پھر اماں خدیجہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ اماں خدیجہ کے کزن تھے، اور وہ صحیح دین پر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، بہترین مسلمان عالم تھے وہ اس وقت کے، لیکن وہ بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے، اور بڑی عمر ہونے کی وجہ سے ان کی جو بینائی ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں، اور سارا کچھ جو بھی ماجرا تھا وہ ان کو بتایا۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب جو انجیل ہے اس میں جس نبی کا بیان ہوا ہے یہ یہی بندہ ہے، کیونکہ انہوں نے انجیل کا بہت بہترین مطالعہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے، ان پر جو حضرت جبرائیل آئے ہیں یہ فرشتے ہیں اور یہ وحی کا سلسلہ ہے، اور اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی حیران ہوئے کہ میری قوم مجھے کیسے نکالے گی، یہ لوگ تو سب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، 40 سال سے میں ان کے درمیان رہا ہوں، مجھے یہ صادق امین کہتے ہیں، میرے پاس اپنی امانتیں رکھ پاتے ہیں، اتنی میری رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ مجھے کیسے نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ آپ کے سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اللہ کے رسول آئے اور جنہوں نے توحید کی بات کی ہے نا، ان سب کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور سب ان کے مخالف ہو گئے ہیں، آپ کو بھی شدید مخالفت کا سامنا ہوگا، اور پھر آپ کے ساتھ بھی قوم یہی کرے گی، آپ کو ملک سے، آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ تو یہ سارا کچھ سننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ریلیکس ہوئے، اور پھر وہ واپس تشریف لائے۔ تو یہ سارا ایک بیک گراؤنڈ تھا جو ان 5 آیات کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، اس کے بعد کی جتنی بھی آیات ہیں وہ بعد میں جب اعلان نبوت اللہ تعالیٰ کے رسول کو جب اللہ نے حکم دیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں نماز پڑھنا شروع کی، تب یہ باقی کی آیات نازل ہوئیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ یہاں ایک جنرل بات کی جا رہی ہے انسان کے بارے میں، جہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، اللہ نے اس کو بنایا، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، ساری کچھ نالج، سارا کچھ اللہ نے اس کو بتایا ہے، لیکن پھر بھی انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، حالانکہ ہر چیز میں انسان ڈیپینڈنٹ ہے، پیدائش سے لے کر موت تک وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اس بات کی عقل نہیں آتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہی ہے۔ جب انسان کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور اپنا منہ اللہ کو دکھانا ہے، اور جو اعمال ہم نے کیے ہیں اس کی جواب دہی ہوگی، تو پھر ہی انسان کا قبلہ درست ہو سکتا ہے۔ اچھا، آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کی شان نزول ہے، اور وہ اسپیشلی ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ ابو جہل جو تھا اس کو بہت زیادہ تکلیف تھی۔ ایک تو وہ اپنے قبیلے کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی وحدانیت کی دعوت دینے آئے ہیں، اور وہ ان کے سارے جتنے بھی بت ہیں جن کو ان کے آبا و اجداد پوجتے آ رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کے اندر ہی وہ سارے بت رکھے ہوئے تھے، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ نبی ان سب کی نفی کر رہا ہے اور اپنے دین کی وہ تبلیغ کر رہا ہے، تو اس کو بہت زیادہ یہ بات گراں گزر رہی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مسجد حرام میں آ کر انہوں نے اگر نماز پڑھی اور سجدہ کیا، تو پھر میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا، یا آپ کو میں یہ نقصان پہنچا دوں، یا آپ کی پیشانی کے بال پکڑ کر آپ کو گھسیٹوں گا۔ آپ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہونے والا تھا، اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں یہ کر دوں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے اور نماز پڑھنے کے لیے آپ قریب آئے، تو وہ ابو جہل بھی قریب آیا، اور اس نے سوچا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاؤں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کروں۔ اس برے نیت سے جب وہ اللہ کے رسول کے قریب آیا تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے نا وہ ایک خندق ہے، ایک آگ کی خندق ہے، اور اس کے اندر اس کو بہت زیادہ گھبراہٹ اور خوفناک چیزیں اس کو نظر آنے لگیں، اور وہ سمجھ گیا کہ ضرور یہ کچھ ہے۔ وہ فوراً ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، اور اگر وہ ذرا بھی اس کے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو نکال کر اس کو توڑ دیتے، اس کو تباہ کر دیتے۔ یہ تفسیر طبری میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ وہ ابو جہل جو ہے وہ اس بری نیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، اور اگر وہ ذرا بھی کوئی بھی حرکت ایسی کرتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیتے، اس پر اسی وقت عذاب آ جاتا۔
تو یہ اب جو آگے کی آیات ہیں وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے، یعنی یہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تھے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو نقصان پہنچائے. اسی طرح سے ایک اور روایت میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ کیا کہ اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ تم جو ہے نا وہ اونٹ کی اوجڑی اور اس کی جو آلائشیں ہیں وہ ساری اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ڈال دو. تو اس نے ایسا ہی کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے تو ان کی پیٹھ مبارک پر یہ اونٹ کی اوجڑی جو اتنی زیادہ وزنی ہوتی ہے وہ ڈال دی، اور اللہ کے رسول سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ایمان تو لا چکے تھے لیکن ہمارے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ ہم جا کے اس کو ہٹائیں، کاش کہ ہمارے اندر یہ جرت ہوتی. عبداللہ ابن مسعود گئے بی بی فاطمہ کے پاس، اور بی بی فاطمہ آئیں اور انہوں نے جو ہے وہ اوجڑی ہٹائی. تو ہر ممکن ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی جائے. تو اب آگے اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اب آپ سپوز کر لیں، آپ کو اپنے اس نبی کی بات پر یقین تو ہے نہیں، تو اب آپ سپوز کر لیں کہ بھلا بتلاؤ اگر کہ وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، پھر دیکھو اگر تم یہ جھٹلاؤ اور منہ پھیرو تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سپوز ہی کر لیں کہ یہ صحیح ہو، ہدایت پر ہوں، پرہیزگاری کا حکم دے رہے ہوں، اور پھر بھی اگر آپ ضد میں آ کر، ہٹ دھرمی میں آ کر اس کو جھٹلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور جو قریش کے سردار تھے، جتنے بھی امیر کبیر لوگ تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے اندر زیادہ یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہی تھی جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو خوب دیکھ رہا ہے ابو جہل کو بھی اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے رسول کی تکفیر کی. تو پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. اب یہی ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا ہوا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری پیشانی کے بال پکڑ کر ہم تمہیں گھسیٹیں گے اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے، اور اگر تم اپنے ارادے تم نے ترک نہ کیے تو تمہاری پیشانی کے بال پکڑ کر ہم گھسیٹیں گے. اور ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، جس کے اندر جھوٹ اور مکر و فریب بھرا ہوا ہے اور جو جھوٹے خداؤں کے آگے جھکتی ہے، ایسی پیشانی کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے. اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ اپنے مجلس والوں کو بھی بلا لے، جن کو چاہے وہ بلا لے، اللہ کہتے ہیں ہم بھی پھر دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے، یعنی ان کو کہ جو دوزخ کے داروغے ہیں اور جو پھر ابو جہل کو لے جا کر اور جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو پھر اسی وقت ملائکہ آ جاتے اور اس کو عذاب دیتے. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر وہ اس طرح کریں گے. اور قرآن پاک کے دوسرے مقام پر بھی سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلپ کرنے والے ملائکہ ہیں، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اور جتنے بھی مومنین ہیں وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں. تو پھر یہاں اللہ کہتے ہیں کہ وہ ابو جہل اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لوگوں کو بلائے گا، یعنی کہ دوزخ کے فرشتوں کو اللہ بلائے گا، اور پھر وہ فرشتے ابو جہل کو پکڑیں گے اور اس کو سزا دیں گے. تو پھر اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، وہ جو کہہ رہا ہے اس کو کہنے دیں، اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے رہیں، کیونکہ اس کو سجدے سے ہی تکلیف تھی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور کیوں وہاں پر خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور ان کو یہ جو کہتے ہیں نا ان کو کہنے دیں. اور مکی قرآن جتنا بھی ہم پڑھیں گے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گریجولی اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہی جاتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹینشن نہ لیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. تو یہاں بھی اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں. یعنی اگر کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا مین
جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ سجود یعنی کہ نماز کی پابندی کی جائے. تو فرائض میں بھی سجود ہوتے ہیں اور نوافل میں بھی جتنا انسان زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرے گا، اسی طرح زیادہ سجدے بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا یہ بہترین ذریعہ ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو آیت سجدہ بھی بنا دیا ہے. اور یہاں ہماری سورہ الق کی تفسیر بھی الحمدللہ مکمل ہوتی ہے. اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جو غلطی یا جو کمی بیشی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. آمین.